جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا. آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے، گڈ. تو چلیے آج ہم لوگ نئی کلاس کو شروع کرنے والے ہیں اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے رانی کیتکی کی کہانی اور اس کے مصنف ہیں انشاء اللہ خان. انشاء اللہ خان انشاء ان کے حوالے سے آج ہم لوگ بات کریں گے. پہلے انشاء اللہ خان انشاء کی حالات زندگی کو پڑھیں گے اور اس کے بعد رانی کیتکی کی کہانی کے حوالے سے جو ایگزام میں سوال بنتے ہیں اسی سے جو ہے ہم لوگ بات کریں گے. ہیڈنگ ڈال لیجیے گا انشاء اللہ خان انشاء اللہ خان انشاء. ان کی پیدائش 1752 میں ہوئی. 1752 میں کہاں پر؟ مرشید آباد. مرشید آباد. اور وفات 1817 اور وفات 1817 وفات 1817 لکھنؤ میں. ٹھیک. اب ان دونوں ڈیٹ سے آپ لوگ ایک ایک چیز اور یاد کر سکتے ہیں. 1752 میں نکات الشورى لکھا گیا تھا. ٹھیک. اور 1817 میں سر سید کی ولادت ہوئی. تو ان دونوں تاریخوں سے آپ لوگ ایک ایک چیز اور ایکسٹرا جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا اصل نام انشاء اللہ خان اور تخلص ہوا ان کا انشاء. تخلص ہوا ان کا انشاء. اور ان کے والد کا نام ماشاء اللہ. والد کا نام ماشاء اللہ خان. ماشاء اللہ خان جن کا تخلص تھا. ماشاء اللہ خان کا تخلص تھا مصدر. میم سواد دال اور را مصدر. اور یہ اردو اور فارسی دونوں میں جو کیا کرتے تھے؟ شعر کہتے تھے. ٹھیک. اور اپنے والد کے ساتھ 7 برس کی عمر میں یہ مرشید آباد سے کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے. 7 برس کی عمر میں یہ اپنے والد محترم کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے. لکھنؤ میں ان کا جی نہیں لگا یا ان کی بات نہیں بنی تو وہاں سے کچھ دن بعد یہ کہاں چلے گئے؟ فروخ آباد آ گئے. کچھ دن بعد اپنے والد محترم کے ساتھ فروخ آباد آ گئے. ٹھیک. فروخ آباد یہاں پر بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا اور فروخ آباد میں کچھ دن گزارنے کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے. اور یہاں پر شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے. شاہ عالم مغلیہ بادشاہ تھا. ان کے یہاں سے جو ہے کیا ہو گئے؟ وابستہ ہو گئے. اور یہیں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی شعر و شاعری کو جو ہے وہ کیا کیا؟ آگے بڑھایا. لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ ان کا دل نہیں لگا اور کچھ دن بعد یہ واپس کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے. یعنی کہ لکھنؤ آ گئے. اور یہاں پر آ کر یہ شہزادہ سلیمان شکوہ کے یہاں پر آ کر کیا ہو گئے؟ ملازم ہو گئے انشاء اللہ خان انشاء. اور یہاں پر ہی جب یہ ملازم ہوئے تو ان کا رابطہ پڑا غلام حمدانی مصطفی سے. اور یہیں پر غلام حمدانی مصطفی اور انشاء اللہ خان انشاء سے کیا ہو گئی؟ ادبی چشمک ہو گئی. شہزادہ سلیمان شکوہ کے یہاں پر یہ ملازم ہوئے انشاء اللہ خان انشاء. اور یہیں پر غلام حمدانی مصطفی سے کیا ہو گئی؟
ان کی ادبی چشمک شروع ہو گئی، ادبی چشمک شروع ہو گئی، اور انہی کے ہم عصر ہوئے ہیں ایک رنگین، یہ ایک شاعر کا نام ہے رنگین، جو ریختہ گوئی میں بڑا نام رکھتے تھے، رنگین ریختہ گوئی میں بڑا جو ہے وہ نام رکھتے تھے، اور انہی سے متاثر ہو کر انشاء اللہ خاں انشاء نے ریختہ گوئی میں بھی طبع آزمائی کی، ریختہ گوئی میں طبع آزمائی کی، ریختہ گوئی میں طبع آزمائی کی، حالانکہ یہ دونوں ہی کیا تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ہم عصر تھے، ٹھیک ہے، ادبی سے مصحفی سے ادبی چشمک تھی، اور رنگین سے کیا تھا، دوستانہ تعلقات تھا، اسی لیے دوست کے کہنے پر انہوں نے جو ہے ریختہ گوئی میں بھی کیا کی، طبع آزمائی کی، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے شعری دیوان بھی لکھے، کون کون سے لکھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور رنگین نے جب ریختہ گوئی شروع کی تو انہی کے ذریعے سے انشاء اللہ خاں انشاء کی ملاقات ہوئی نواب سعادت علی خاں سے، نواب سعادت علی خاں سے، ان کے بھی کیا ہوئے، دوست بن گئے، یا ان سے بھی دوستانہ تعلقات ہو گئے انشاء اللہ خاں انشاء کی، اور یہیں پر جو ہے انہوں نے کئی زبانوں کو جو کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ کئی زبانوں پہ قدرت حاصل کی، اور کئی زبانوں پہ قدرت حاصل کرنے کے بعد اردو کی تمام اصناف پر جو ہے وہ انہوں نے کیا کی، طبع آزمائی کی، جیسے انہوں نے غزلیں لکھی، انہوں نے قصیدے بھی لکھے، انہوں نے مثنوی بھی لکھی، انہوں نے نظمیں بھی لکھی، انہوں نے کتابی کہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے داستان بھی لکھی یا کہانی بھی لکھی، ٹھیک، تو یہ ساری چیزوں میں جو ہے انہوں نے کیا کی، طبع آزمائی کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ ریختہ گوئی میں بھی بڑا نام کمایا تھا، اور انہیں اردو، عربی، فارسی تمام زبانوں پر عبور حاصل تھا، تو اسی لیے ان کے دو شعری مجموعے شامل ہیں، پہلے کا نام ہے فارسی دیوان، فارسی دیوان جو ان کے فارسی کلام کا دیوان ہے، اس کے بعد دوسرا ہے اردو کلیات، جو اردو پہ ان کی ادبی خدمات ہیں، اس پر جو ہے وہ انہوں نے اردو کلیات کو جو ہے وہ لکھا ہے، ٹھیک، اور اسی میں ہی جو اردو کلیات ہیں ان کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے غزلیں ہوئی، ٹھیک ہے، مثنوی ہوئی، رباعی ہوئی، ساری چیزیں جو ہے وہ اسی میں شامل ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ۔ اس کے علاوہ شاعری کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ نثر میں بھی جو ہے وہ خوب طبع آزمائی کی ہے، اور نثر میں بھی جو ہے وہ انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، جس سے جو ہے وہ ان کو اردو ادب میں ایک بہت بڑا مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہے، جیسے ان کی نثر میں جو پہلی تصنیف مانی جاتی ہے اور مقبول تصنیف مانی جاتی ہے وہ ہے دریائے لطافت، دریائے لطافت، دریائے لطافت، یہ کیا ہے دریائے لطافت، تو لکھ لینا، اردو قواعد کی پہلی کتاب، اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے دریائے لطافت، جس کا ایئر ہے 1802، اردو کی پہلی قواعد ہے جس کا ایئر ہے 1802، اور یہ کس زبان میں لکھی گئی ہے، یہ زبان میں لکھی گئی ہے فارسی زبان میں، یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں قواعد کے کتنے حصوں کو یا کتنے اقسام کو پیش کیا گیا ہے، تو دو حصوں کو پیش کیا گیا ہے، پہلا آتا ہے نحو اور دوسرا آتا ہے صرف، یہ قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، نحو اور صرف، ایگزام میں آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نحو کیا ہے اور صرف کیا ہے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے نحو کیا ہے اور صرف کیا ہے؟
قواعد کے لحاظ سے دیکھو آپ کے نصاب میں قواعد ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ ٹیچر بننے والے ہیں، آپ زبان کے ٹیچر بنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ زبان پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ ایسے نہیں کہ جو سلیبس میں صرف اسے ہی پڑھ کے ایگزام کو کریکٹ کر لیں گے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کور کرنی ہوتی ہیں۔ تو بتائیے قواعد میں علم نحو اور علم صرف میں کیا ڈفرینس ہے یا اس میں کیا بات کرتے ہیں؟ علم نحو بتا دیجیے آپ، دونوں میں سے ایک بتا دیں گے تو دوسرے کا آنسر آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ مل جائے گا۔ اگر نہیں پتا ہو تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات کوئی ہے نہیں۔ لیکن اگر نہیں پتا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی، چیزوں پہ غور و فکر کرنی پڑے گی۔ صرف 3 بچے بتا رہے ہیں، صائمہ، رمشا، سیما، باقی لوگوں کو پتا ہے تو بتائیے۔ نہیں پتا؟ چلیے کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو علم نحو ہے اور علم صرف ہے، علم صرف میں جملوں کے الفاظوں پر بحث کی جاتی ہے یا الفاظ پر بحث کی جاتی ہے، نحو پہ جملے کی ترتیب طے کی جاتی ہے۔ ٹھیک، یاد رکھنا، پوچھا جاتا ہے کہ علم صرف میں کس پر بحث کی جاتی ہے، جملوں پر، الفاظ پر، ترتیب پر یا اور دیگر قسموں پر، جبکہ نحو میں جملوں کی ترتیب جو ہے وہ طے کی جاتی ہے۔ جیسے ترتیب کے حوالے سے بات کی جائے، عادل ایک اچھا لڑکا، عادل ایک اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے ہمیں علم نحو میں دیکھنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے یہاں پہ عادل آیا ہے، عادل کیا ہے؟ اسم ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اسم میں بھی کون سا ہے؟ اسم خاص، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اسم معرفت۔ یہاں پر ایک ہے، ٹھیک، عادل کتنے ہیں؟ ایک ہے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ عادل کی صفت ہے۔ لڑکا، لڑکا بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اسم کون سا؟ اسم عام، اور عام کو ہم لوگ کہتے ہیں اسم نکرہ، اور یہ ہے ہمارا فعل۔ تو عادل ایک اچھا لڑکا ہے یعنی کہ ابھی ہے، تو یہ ہو جائے گا فعل حال۔ اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم صرف میں جو ہے وہ علم نحو میں جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ ساری چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف میں جملوں پہ بات کی جاتی ہے، جیسے عادل ایک اچھا لڑکو ہے، ٹھیک ہے۔ یہی والا دیکھ لیجیے، عادل ایک اچھا لڑکو ہے۔ تو اب ہمیں الفاظ دیکھنا ہے، ترتیب تو صحیح ہے، عادل ایک اچھا لڑکو ہے، ترتیب صحیح ہے، لیکن الفاظ غلط ہیں۔ یہاں پہ لڑکو نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ لڑکا آئے گا۔ تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں قواعد کی زبان میں علم صرف، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ 4 ہوتی ہے، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 کیونکہ جو پوری قواعد ہے وہ علم بیان پر کیا ہوتی ہے؟ ٹکتی ہیں، جس میں علم نحو، علم صرف، علم بیان اور علم عروج آتے ہیں۔
ٹھیک، تو دریائے لطافت میں جو ہے وہ علم صرف اور علم نحو پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، جو کیا ہے اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے، اور اس کا جو ہے وہ زبان فارسی ہے، لیکن اس کو ماہرین نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور اردو میں اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ پنڈت برج موہن دتار کیفی نے۔ پنڈت برج موہن ہے، سوری، پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی نے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو ترجمہ۔ کس تصنیف کا؟ دریائے لطافت کا، دریائے لطافت کا، ٹھیک۔ اور اسی تصنیف میں دریائے لطافت جو ہے یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ یہ انشاء اللہ خواہ انشاء کے دوست ہیں، جن کا نام میں نے آپ کو ابھی لکھوایا تھا، اور وہ ہے نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی دریائے لطافت، جس میں انشاء اللہ خواہ انشاء کی مدد کی مرزا محمد قتیل نے۔ مرزا محمد قتیل نے جو ہے وہ انشاء اللہ خواہ انشاء کو دریائے لطافت لکھنے میں کیا کی؟ مدد کی تھی، مدد کی تھی، ٹھیک۔ اور اس میں جو صفحات ہیں وہ ہیں 309، 309 صفحات ہیں، جو کس نے لکھے ہیں؟ انشاء اللہ خواہ انشاء نے۔ اس میں صفحات کی تعداد ہے 309، اور اس کے علاوہ 166 لکھے ہیں مرزا محمد قتیل نے، اور ٹوٹل ہو جائیں گے 9 اور 8 7 1 7 اور 4 477، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ دریائے لطافت جو کتاب ہے وہ 477 صفحات پر جو ہے وہ مبنی ہے، جس میں 309 انشاء اللہ خان انشاء نے لکھے ہیں، اور باقی 166 مرزا محمد قتیل نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری تصنیف ہے جو ایگزام کے حوالے سے اہم ہے، اور وہ ہے لطائف السعادت، لطائف السعادت۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا نام میں سعادت آ رہا ہے، تو اس میں کیا کی گئی ہے؟ سعادت کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو ان کے دوست تھے 775۔ میں نے کتنا کر دیا؟ 309 اور 166، اچھا ٹھیک ہے، میں نے 68 لکھ دیا تھا، سوری، 475 بیٹھے، کریکشن کر لیجیے، ٹھیک۔ اس کے بعد لطائف السعادت، یہ ان کے دوست نواب سعادت علی خان کی مجلس، ان کے لطیفے یا ان کے لطف اندوز تذکرے کو جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، جو ان کے دربار میں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ گزرے ہیں، لطائف السعادت۔ اور اس میں جو ہے وہ نواب سعادت علی خان کی مجلسوں کے لطائف کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ تصنیف لکھ لیجیے گا، سلک گوہر۔ سلک گوہر یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق داستان سے ہے، اور یہ کیسی داستان ہے؟ یہ نقطہ والا نہیں ہے، یعنی کہ بے نقطہ تصنیف ہے، یعنی کہ سلک گوہر ایسی تصنیف ہے جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، نقطے والا حرف نہیں ہے، یہ بے نقطے والی کیا ہے؟ تصنیف ہے، جسے ہم لوگ غیر منقوطہ بھی کہتے ہیں، غیر منقوطہ۔ غیر منقوطہ، ویسے یہ ایک غیر منقوطہ صنعت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایسے اشعار ہوتے ہیں جس میں کوئی نقطہ ہی نہ ہوتا،
تو سلک گوہر داستان ہے، بے نقطہ تصنیف ہے، جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہوتا ہے، اور اسے ہم لوگ غیر منقوطہ صنف بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کب لکھی گئی ہے سلک گوہر؟ تو لکھ لیجئے گا 1803 کے آس پاس، 1803 کے آس پاس یہ تصنیف لکھی گئی ہے۔ اور کتنے صفحے کی ہے تو لکھ لیجئے گا 36 صفحے کی جو ہے وہ تصنیف ہے سلک گوہر، سلک گوہر۔ اس کے بعد ان کا ایک روز نامچہ ہے جس کا نام ہے ترکی روز نامچہ، ترکی روز نامچہ۔ اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے 1 ماہ اور 6 دن، 1 ماہ اور 6 دن کے واقعہ بیان کیے ہیں ترکی روز نامچہ میں، ترکی روز نامچہ میں، ٹھیک۔ اور اسی میں ہی ترکی روز نامچہ میں ہی ہمیں ذکر ملتا ہے کس کا؟ ان کی داستان رانی کیتکی کی کہانی کا، اسی میں ہی ذکر ملتا ہے رانی کیتکی کی کہانی کا۔ اور اب ہم لوگ لکھیں گے رانی کیتکی کی کہانی کے حوالے سے ایگزام میں بننے والے سوالات۔ رانی کیتکی کی کہانی، ٹھیک۔ کب لکھی گئی رانی کیتکی کی کہانی؟ تو بتایا جاتا ہے تقریباً 1803 کے آس پاس یہ تصنیف جو ہے وہ لکھی گئی، رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی۔ اور یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو لکھ لیجئے گا حسین علی خاں کی فرمائش پر، فرمائش حسین علی خاں کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی گئی رانی کیتکی کی کہانی۔ اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ صرف ہندی الفاظ میں لکھی گئی داستان ہے، ہندی الفاظ میں لکھی گئی داستان ہے، اور اسے ہندی ادب میں ہندی کی پہلی داستان مانتے ہیں، ہندی ادب میں اسے ہندی کی پہلی داستان مانتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس میں بیرونی یا کہہ سکتے ہیں عربی فارسی انگریزی ان زبانوں کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، عربی فارسی انگریزی زبانوں کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ اور اس کا ذکر خود انشاء اللہ خاں انشا نے کیا ہے اس طرح سے، انشا کا قول ہے اس تصنیف کی زبان کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ یعنی کہ ہندی کو چھوڑ کے کسی اور زبان کا میل نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا آنسر ہو جائے گا انشاء اللہ خاں انشا کا یہ قول ہے، 1803 میں یہ لکھی گئی ہے۔ لیکن اس کو جو مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے،
کب کیا ہے تو لکھ لیجیے گا 1933 میں مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کو کیا کیا ہے کتابی شکل میں جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو مرتب کیا تھا امتیاز علی خان نے، اور مرتب کر کے بتایا امتیاز علی خان نے، امتیاز علی خان عرشی نے بتایا کہ یہ تصنیف 1808 میں لکھی گئی ہے، جبکہ مولوی عبدالحق نے بتایا کہ یہ تصنیف 1803 میں لکھی ہے۔ تو آنسر ہو جائے گا مولوی عبدالحق کا، جو انہوں نے 1933 میں بتایا، 1933 میں بتایا۔ اور اس تصنیف میں ایک گیت ہے اور 8 دوہے ہیں۔ اس تصنیف میں ایک گیت ہے اور 8 کیا ہیں دوہے ہیں، جو رانی کیتکی کی کہانی میں ہیں، اور یہ خالص جو ہے وہ ہندی زبان کی کیا ہے داستان ہے۔ اور انشاءاللہ انشاء کی داستان یہ تبازاد ہے، کسی کتاب کا یا کسی تصنیف کا ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، کسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اسی لیے ہندی اور اردو، اسی لیے ہندی اور اردو ادب والے، یعنی کہ دونوں ہی ہندی اور اردو ادب والے دونوں رانی کیتکی کی کہانی کو اپنے ادب کا قدیم سرمایہ مانتے ہیں۔ ہندی اور اردو ادب والے دونوں رانی کیتکی کی کہانی کو اپنے اپنے ادب کا قدیم سرمایہ مانتے ہیں۔ قدیم سے مراد ہوتا ہے پرانا، ٹھیک۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ دونوں ہی اس تصنیف کو جو ہے وہ اپنا مانتے ہیں۔ اس کے بعد رانی کیتکی کی کہانی کی داستان کے حوالے سے ہم لوگ کچھ بات کرتے ہیں، جو ایگزام میں ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور سب سے پہلا پوچھا جاتا ہے اس کے کردار کو لے کر، کہ اس کے کردار جو ہے وہ کون کون سے ہیں، جو ایگزام میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک۔ چلیے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ہیرو کی۔ تو اس داستان کا ہیرو ہے کنور ادے بان۔ کنور ادے بان یہ ہیرو ہے۔ ہیروئن ہے رانی کیتکی، رانی کیتکی یہ کیا ہے ہیروئن، رانی کیتکی ہے کون ہیروئن، اور کنور ادے بان ہیرو۔ اس کے بعد سورج بھان جو کیا ہے ہیرو کا باپ ہے، یعنی کہ کنور ادے کا باپ ہے، ہیرو کا باپ۔ اس کے بعد رانی لکشمی باس یہ کیا ہے، یہ ہیرو کی ماں ہے، رانی لکشمی باس یہ ہیرو کی ماں ہے۔ اسی کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا چندر بھان یہ ہیرو کا چچا ہے، اس کے بعد جگت پرکاش کون ہے، رانی کیتکی کا باپ۔ اس کے بعد رانی کاملتا یہ رانی کیتکی کی ماں ہے،
رانی کیتکی کی ماں ہے۔ اس کے بعد ایگزام میں ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ جگت پرکاش کا دوست کون تھا؟ جگت پرکاش کا دوست یا گرو تھا؟ دوست میں گرو۔ جگت پرکاش کا گرو کون تھا؟ تو لکھ لیجئے گا جوگی مہندر گر۔ جوگی مہندر گر۔ اور جب جگت پرکاش یدھ میں ہار رہا ہوتا ہے تو جوگی مہندر گر اپنے دوست کو بلاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے راجہ اندر۔ راجہ اندر، ٹھیک۔ اور ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ راجہ اندر کس سواری پر جو ہے وہ جنگ میں آتا ہے؟ تو لکھ لیجئے گا ہاتھی پر، اور اس ہاتھی کا نام ہوتا ہے امراوت۔ امراوت، ٹھیک ہے، امراوت۔ تو یہ جو ہے اس میں کردار ہیں جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جوگی آپ کو پتہ ہے پہاڑوں پر رہتے ہیں، تو کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ جوگی مہندر گر کس پہاڑ پر رہتا تھا؟ تو کیلاش پر رہتا تھا۔ لکھ لیجئے گا کیلاش پروت یا کیلاش پہاڑ، کیلاش پروت یا کیلاش پہاڑ۔ اس کی کہانی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ آپ لوگ اس کا خلاصہ پڑھ سکتے ہیں، ٹیلی گرام پہ اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا، اور جو کوئی بات ہو ایگزام کے حوالے سے اسے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا، حالانکہ اسے میں بھی جو ہے وہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ۔ کسی ملک کے راجہ سورج بھان کا 15 سال کا اکلوتا بیٹا، خوبصورت اور ضدی لڑکا کنور ادے بھان تھا، جو ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل سے گزر کر اس باغ تک پہنچ گیا جس میں 40-50 شہزادیاں جھولا جھولتی اور ساون کا گیت گاتی۔ لال جوڑے میں ملبوس خوبصورت شہزادی رانی کیتکی نے ٹوک کے کہا اور دیکھا اور سوچا اور کہا، جہاں رنڈیاں یعنی کہ لڑکیاں جھولا جھول رہی ہیں یہاں ٹپک پڑے۔ شہزادے نے اپنا دکھڑا سنایا تو شہزادی کو گھوڑے کی تھکاوٹ کا معقول عذر جان کر رانی کیتکی نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ اس نے شہزادے کی اس درخواست کو قبول کر لیا کہ ایک پیڑ کی چھاؤں میں آرام کرنے کی اجازت دی جائے، میں صبح تڑکے ہی چلا جاؤں گا۔ رانی کیتکی نے کہا کہ جہاں جی چاہے پڑ جا۔ شہزادے نے جہاں 5-7 چھوٹے چھوٹے پودے تھے گھاس کے، وہاں پر اپنا بچھونا بچھایا اور سرہانے کچھ رکھ کر پڑ گیا۔ اپنے ہی جی میں باتیں کر رہا تھا۔ ادھر کیتکی اپنی سہیلی مدن بان، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ مدن بان کون تھی؟ تو مدن بان جو ہے وہ رانی کیتکی کی سہیلی تھی۔ ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہے، یاد کر لیجیے گا، سہیلی مدن بان۔ میں نے لکھوایا نہیں ہے شاید کردار میں۔ ادھر کیتکی اپنی سہیلی مدن بان کو جگا کر حال دل بتا کر راز رکھنے کو کہتی ہے، پھر ساتھ لے کر کنور ادے بان کے پاس گئی۔ دونوں چپ چاپ تھے اور مدن بان سفارت کاری کر رہی تھی۔ راجہ جگت پرکاش کیتکی کا باپ اور رانی لکشمی باس اس کی ماں ہے۔ ادے بان اور کیتکی نے مدن بان کی تجویز پر انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا اور تحریر بھی دی۔ اپنی انگوٹھی کنور کو پہناتے وقت کیتکی نے کنور کی چٹکی لی
تو مدن نے ٹوکا کہ اتنا بڑھنا بھی بہتر نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے گھر کو گئے۔ ادے کھانا پینا بات چیت چھوڑ کر بے خودی میں رہنے لگا۔ کوئی چھیڑتا تو پڑے 8 پہر آنسو بہاتا تھا۔ والدین کو خبر ملی تو دوڑتے ہوئے آئے، ماتھا چوما، گلے لگایا، پاؤں پر گرے اور ہاتھ جوڑ کر پوچھا، مگر کچھ نہ بولا۔ تو تحریر میں عرض حال لکھ کر بیچنے کو کہا کہ اگر کنویں میں کودنے یا کسی کا سر کاٹنے کو بولو تو ہم ذرا بھی وقت نہ گوائیں گے۔ کنور نے حال دل کی تحریر کے ساتھ انگوٹھی اور محبت نامہ بھی باپ کو بھیج دیا۔ باپ نے وعدہ کیا کہ بات یا تلوار سے ہم تمہاری دلہن کو ضرور لائیں گے۔ شبھ گھڑی دیکھ کر برہمن کو بھیجا، جسے جگت پرکاش نے یہ جواب دیا کہ سورج بھان کے باپ دادا ہمارے پرکھوں کے سامنے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر بات کرتے تھے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ برہمن، پرانے زمانوں میں جو برہمن ہوتے تھے اسے ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ راج دود کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک طریقے سے امبیسیڈر کہتے ہیں، جو الگ الگ ملکوں کے ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت برہمن تھے۔ برہمن نے ماضی کا اعتراف کیا اور کنور کی حالت بے خودی کا حوالہ دے کر منتیں کی، تو اس نے سر پر پھولوں کی جھڑی پھینک ماری اور کہا، برہمن کے قتل کا ٹھیکڑا نہ ہوتا تو تجھے چکی میں ڈلوا دیتا۔ اسے اندھیری کوٹڑی میں بند کر دو۔ جب یہ خبر سورج بھان کو ملی تو لشکر لے کر چڑھ گیا۔ دونوں میں خوب لڑائی ہوئی، جس پر کیتکی کے آنسو گرنے لگے اور وہ سوچنے لگی کہ یہ کیسی چاہت ہے کہ خون بہا رہی ہے۔ پھول کلی مالن کے ذریعے پھول پنکھڑی میں لپٹ کر شہزادے نے شہزادی کو خط بھیجا کہ یہ لڑتے رہیں اور ہم بھاگ چلیں۔ یہاں پہ یاد رکھ لینا، ایک مالکن ہے جس کا نام ہے پھول کلی، اور اسی کے ہاتھ کنور ادے بان جو ہے وہ خط بھجواتا ہے رانی کیتکی کو۔ شہزادی نے خط کو آنکھوں سے لگایا، مالن کو تھال بھری موتی دی اور منہ کی پیک سے اس چٹھی کے پیٹھ پر جواب لکھا کہ اگر آپ میری بوٹی چیل کو کھلا دیں تو بھی مجھے سکون ملے گا، مگر بھاگنا اچھا نہیں۔ یہ جواب کنور ادے بان کو ملا تو اس نے کئی تھال سونے کے نچھاور کیے اور اس کے خط کو اپنے گورے ڈنڈے پر باندھ لیا۔ کیلاش پہاڑ کا ایک حصہ چاندی کا تھا، اس پر 9 لاکھ عطیت کے ساتھ رہنے والا مہندر گر جگت پرکاش کا گرو تھا۔ وہ سونا برسانے اور من چاہے روپ میں آنے پر قادر تھا۔ اسے مدد کے لیے جگت پرکاش نے لکھا تو وہ پاؤں کے گھوڑے کی پیٹھ پر لگائے بھاگم بھاگ بیٹھا اور منہ پر بھبوت لگا کر کچھ پڑھتا روانہ ہوا۔ گیروا کپڑے پہنے اس کے عطیتوں نے منہ میں گڑگڑائے کھا رکھا اور چل پڑے۔ میدان جنگ میں پہلے کالی آندھی آئی، اولے برسے، پھر ایک ٹڈی آئی اور سورج بھان اور اس کی فوج و سواریوں کا لاپتہ ہو گئے۔ جگت پرکاش کے لوگوں پر چیوٹی کی بوندی برسی۔ ادے، سورج اور لکشمی باس کو ہیرنی بنا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ جگت پرکاش نے غرض کیا کہ اب تو آپ نے بچا لیا، مگر اس کا چچا چندر بھان فوج لے کر دوڑ پڑا تو کیا ہوگا؟ ہم سب کو بھی عطیت بنا کر اپنے ساتھ لے چلے۔ مہندر نے کہا کہ بے فکر رہو، تم ہمارے بیٹا بیٹی ہو، آئندہ ضرورت پڑے تو
گھبرائیے گا مت، ہمیں بلا لیجیے گا، ہم دوڑ کر آ جائیں گے، ہم دوڑ کر آ جائیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے، اور ببوت کو آنکھوں میں لگانے سے سب کچھ نظر آئے گا۔ جگت پرکاش کو تخت پر بٹھا کر 7 دن بعد مہندر کیلاش پہاڑ پر چلا گیا۔ کیتکی نے جی میں مہندر کو خوب گالیاں دی۔ مدن بان کے پاس کیتکی پچھلی یادوں کا ذکر کر کے خوب روتی۔ کیتکی نے ماں سے چھپا چھپی کھیلنے کے بہانے بھبوت مانگا۔ ماں نے انکار کیا تو دن بھر کھانا نہ کھائی۔ باپ کے کان تک یہ بات پہنچی تو اس نے بھبوت دلوا دیا۔ کئی دنوں تک کیتکی کے میں بھبوت کا استعمال کیا اور پھر مدن بان سے کہا کہ چلو بھبوت کا استعمال کرتے ہوئے شہزادے کو ڈھونڈنے نکل چلیں۔ مدن نے سمجھایا کہ والدین کی عزت اچھالنا اچھا نہیں۔ جس دن کنور بھاگنے کہا اسی دن بھاگی نہیں، اور آج یہ بات کرتی ہو۔ میں تمہارے ماں باپ کو بتا کر تم سے بھبوت چھنوا دوں گی۔ کیتکی نے بات بنا کر اسے بہلا دیا۔ 10-15 دنوں بعد کیتکی کسی کو بغیر بتائے بھبوت لگا کر نکل پڑی۔ ماں باپ نے یہ بات پھیلا دی کہ گروجی نے کچھ سمجھ کر اپنے پاس بلا لیا ہوگا۔ راجا رانی راج پاٹ پر کسی کو نگراں بنا کر اس بروگ میں ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے۔ مدن بان نے راز کھولا کہ وہ کنور ادے بان کو ڈھونڈنے نکلی ہے۔ راجا نے کہا کہ اگر تو ساتھ ہوتی تو دل کو کچھ تسلی بھی ہوتی۔ مدن بان بھی بھبوت لگا کر کیتکی چلاتے ہوئے نکل پڑی۔ ایک ڈیرے پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ مدن کی تجویز پر یہ طے ہوا کہ کیتکی کے والدین کو بلا کر یہیں لایا جائے۔ مدن کیتکی کی چٹھی لے کر اس کے والدین کے پاس اس پہاڑ پر گئی اور بتایا کہ بہتر یہی ہے کہ کنور کو انسان بنا کر کیتکی کا بیاہ رچایا جائے۔ دگمبر میں سے ایک بال نکال کر جگت پرکاش نے مہندر گرو کو بلایا۔ وہ آیا تو بھبوت بیٹی کو دینے پر خفا کا اظہار کیا اور کہا کہ تم بیاہ کی تیاری کرو۔ کنور ادے بان کو میں نے اپنا بیٹا بنایا۔ یہ سنتے ہی دونوں راج گدی پر واپس آ گئے اور اعلان کر دیا کہ 40 دن 40 رات جس گھر میں 8 پہر ناچ نہ ہو میں اس سے روٹھ جاؤں گا۔ راجا رانی کو لے کر مہندر کیتکی کے پاس پہنچا اور اسے گود میں لے کر ادے کا چڈا اور چڑیا ماں باپ کے ساتھ جانے کو کہا۔ تمام شہر اور سلطنت کو سنوارا گیا۔ پیپل کے پرانے پیڑوں کو خاص طور پر پھولوں سے سجایا گیا۔ 3 برس کا ٹیکس معاف کر کے ان پیسوں اور اناجوں سے اپنے گھروں میں ٹھا کر کرنے کو کہا گیا۔ پورے سلطنت ہر گھر اور ہر آنگن کو خوب سجانے کا حکم دیا۔ مہندر اور اس کے 90 لاکھ اتیتھیوں نے جنگل کو چھان مارا مگر کنور اور اس کے والدین کا پتہ نہ چلا۔ تب مہندر نے چٹھی لکھ کر راجا اندر سے مدد طلب کی۔ اس سے کہا کہ جیسا وہ تمہارا بیٹا ہے ویسے ہی وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ ایک چاندنی رات میں اندر اور مہندر راگ سن رہے تھے۔ کروڑوں ہرن راگ کے درمیان میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ اندر نے کہا منتر پڑھ کر ایک ایک چھینٹا پانی سب ہرنوں پر مار دیا۔ اس سے کنور ادے اور اس کے والدین آدمی کی شکل میں واپس آ گئے۔ اندر اور مہندر نے ان تینوں کو گلے لگایا اور اپنے آدمیوں کو گڑا کر میدان جنگ میں بھیجا۔ جب وہاں پانی چھڑکا گیا تو مردہ فوج بھی اٹھی۔ اندر اور مہندر نے
کنور اور اس کے والدین کو اڑن کھٹولے پر بٹھا کر ان کے تخت شاہی تک پہنچایا۔ سورج بھان اور لچمی باس بن بیاہی بیٹی والوں کے گھر شادی کے لیے بھرپور سونا صدقہ دیتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ جب تک وہ جیتی رہے ہمارے یہاں کھائے۔ پھر دولت اور سونے کی بوچھار عوام پر کی گئی اور پوری سلطنتوں کو پھولوں سے بھرنے کا اعلان کروایا گیا۔ اندر کے اعلان کروایا کہ نو خیز 2 شہزائے 16 سنگار کر کے اڑن کھٹولا پر سوار ہو کر ایسے اڑے کہ سینکڑوں کوس تک لمبی قطار لگ جائے۔ جب کنور ادے بان سج کر نکلا تو قید میں پڑے بند برہمن کو بھی ساتھ بلایا گیا اور تمام ریتی رواج سے برہمن نے شادی کو مکمل کرا دیا۔ اندر اور مہندر ہاتھی پر جبکہ سورج بھان دولہے کے گھوڑے کے ساتھ مالا جپتے جا رہے تھے۔ 90 لاکھ اتیتھی بھی جوگیوں کے روپ میں شامل برات تھے۔ سکھیاں چنڈولوں اور رتھیوں پر رانی مہارانی لچمی باس کے پیچھے چلی آتی۔ کہیں جوگی جے پال، کہیں مہادیو پاروتی دکھے، کہیں گورکھ جاگے، کہیں بچھندر ناتھ جاگے، کہیں پر رام، کہیں راون کا لنکا دکھائی دیا تو کہیں کنہیا جی کا تو کہیں کنہیا کا جنماشٹمی میں ہونا نظر آیا۔ دونوں سلطنتوں کی ندیوں کے گھاٹ کو چاندی سے پکا کیا گیا، تمام ناؤں کو بہترین طریقے سے سجایا گیا اور وہ سونے سے منڈی ہوئی تھی۔ کنور جب صحرا باندھ کر بارات لے کر پہنچے تو مدن نے کیتکی کو چھیڑا کہ آؤ جھروکوں سے تاک کر دیکھے، مگر کیتکی نے انکار کر دیا۔ مدن کیتکی کو راہ عشق کے خار زار ایام یاد دلانے لگی۔ کنور بارات میں تخت پر بیٹھا تو اندر اور مہندر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اس کا باپ بیٹے کے پیچھے کچھ مالا لیے گنگنانے لگا۔ ناچ گانا ہونے لگا۔ اڑن کھٹولوں کو چھت سے باندھا گیا۔ دونوں سمدھی ایک ساتھ چندن کے کواڑوں کے اڑتلوں میں آ بیٹھے۔ 14ویں رات میں جب گھڑی 6 رات رہ گئی تو کیتکی کو آرسی بھون میں بٹھا کر کنور ادے بان کو بلایا گیا، جو کنہیا بن کر سر پر مکٹ دھرے صحرا باندھے تھے۔ باہمن اور پنڈت کی ہدایت کے مطابق رسوم ادا کی گئی۔ اندر نے منہ دکھائی میں ایک ہیرے کا اکٹال، چھیر کھیت اور پیڑھی پکراج کی دی اور من چاہا پھل دینے والا ایک پودا دیا۔ اڑن کھٹولی والیوں میں سے 11 لونڈیاں اس ہدایت کے ساتھ دی کہ تم صرف کیتکی سے بات چیت کرو، دولہا سے بات کرنے پر پتھر کی مورت بن جاؤ گی۔ یہ کہہ کر ان کے کان مروڑ دیے۔ مہندر نے 12 تولے پاروتی کے 21 مٹکے دیے اور کہا کہ ایک کھیل ہے، جب چاہے بہت سا تانبا گلا کر ایک اتنی سی چٹکی اس میں چھوڑ دے گا تو سب کنچن یعنی کہ سونے کے بن جائے گا، اور جو لوگ اس بیاہ میں جائیں گے ان کے گھروں میں 40 دن 40 رات سونا برسے گا۔ 9,99,000 گائیں سونے روپے کی سینکڑیوں کی جڑاؤ گہنا پہنے گھنگری و چھنچنی ہوئے باہمنوں کو دان میں دی گئی۔ 7 برس کا ٹیکس معاف کرایا گیا۔ 2200 ہاتھی اور 2600 اونٹ روپیوں کے توڑے لدے ہوئے لوٹائے گئے۔ صرف مدن کو اجازت تھی کہ وہ دلہن کے پاس جا سکے۔ کیتکی کو چھیڑنے کے لیے مدن کنور ادے بان کو کیوٹا کہہ کر بلاتی تھی، اور اس طرح سے یہ کہانی اپنے اختتام کو جو ہے وہ پہنچتی ہے۔
تو اس میں 2-3 باتیں ہیں جو آپ لوگ ایگزام کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں مدن بان جو ہے وہ سہیلی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو فلموں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا راجا ہوتا ہے سورج بان، اور وہ اپنے سے بڑے راجا جگت پرکاش کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جو اسے ناگوار گزرتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ دونوں میں جنگ ہوتی ہے۔ لیکن جب بیٹی کی بات آتی ہے تو ہر باپ جو ہے وہ پگھل جاتا ہے، اسی لیے سورج بان جو ہے وہ اپنے گرو مہندر کو بلاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پوری فوج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں جوگی مہندر گیر اپنے دوست راجا اندر کی کیا کرتا ہے، مدد لیتا ہے، اور پھر دونوں جو ہے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی کیا کر دی جاتی ہے، شادی کر دی جاتی ہے۔ ایگزام میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ ادے بان کو کیا بنایا گیا تھا، تو ادے بان اور اس کے باپ اور اس کی ماں کو ہیرن بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کہانی اتنی ہی ہے، اور کل ہم لوگ جب بات کریں گے تو اردو کی سب سے مشہور داستان میر امن کی باغ و بہار کو پڑھیں گے، ٹھیک۔ حالانکہ میں وہ پہلے سے ہی پڑھا چکا ہوں، تو پھر بھی میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کراؤں گا۔ اور 4 درویشوں کا قصہ ہے اور ایک بادشاہ آزاد بخت کا ہے، تو اس کی آپ کو جو ہے وہ انگلش کی کلاس میں سر انگلش والی آئی ڈی پہ ملے گی، 8:30 بجے ہوتی ہے، ٹھیک۔ آئی ڈی میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیجیے گا، ٹھیک۔ چلیے آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل۔